محترم حضرات، آج کے درس میں ہم ایک ایسی دعا کو سمجھنے جا رہے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، پناہ طلب کرتے تھے۔ اور یہ جو دعا ہے یہ صحیح حدیث میں وارد ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں اور مسند احمد وغیرہ میں یہ دعا ثابت ہے۔ دعا کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن دعاء لا یستجاب لذلک۔ کیا مطلب ہوا اس دعا کا؟ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں من علم لا ینفع، ایسے علم سے جو فائدہ نہ پہنچائے، ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو کبھی آسودہ نہ ہوتا ہو، جس کا پیٹ کبھی نہ بھرتا ہو، ومن قلب لا یخشع، اور ایسے دل سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو، جس دل میں خشوع نہ ہو، اور چوتھی چیز ومن دعاء لا یستجاب لذلک، اور میں ایسی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو دعا قبول نہ ہوتی ہو۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں اس دعا کے اندر، یہ بڑی ڈینجرس چیزیں ہیں جن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایسا علم جو انسان کو فائدہ نہ پہنچائے۔ علم بہت بڑی امانت ہے میرے بھائی، اور علم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ علم سے مراد یہی نہیں ہوتا کہ ایک انسان مدرسے میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں جا کے تعلیم حاصل کرے وہی علم ہے۔ آپ نے کسی کتاب کا مطالعہ کیا، آپ وہاں علم حاصل کر رہے ہیں۔ کسی درس کی مجلس میں بیٹھے، آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ کسی جمعہ کے خطبے میں شامل ہوئے، آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو علم سے نفع پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ علم سے آپ کی ذات کو، آپ کی سیرت کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور ظاہر ہے کہ اگر علم جتنا بھی اچھا ہو، انسان اگر اپنے علم کے اوپر عمل نہ کرے، جو باتیں دین کی اور کتاب و سنت کی وہ سنتا ہے، ان باتوں پر وہ عمل نہ کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے حق میں بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان دہ ثابت ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان 4 سوالوں کا، اور بعض روایات میں ہے کہ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کوئی بھی انسان اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اور ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، کہ جو تو نے علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا۔ تو اللہ کے نبی پہلی دعا کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، ایسے علم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو علم فائدہ نہ پہنچائے، جو علم آپ کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا نہ کرے، جو دل آپ کے رب سے قریب نہ کرے، جو علم آپ کے رب سے قریب نہ کرے، جو علم آخرت میں آپ کے دل میں جواب دہی کا احساس پیدا نہ کرے، وہ علم بیکار ہے میرے بھائی۔ اسی طریقے سے جادو کا علم ہے، اسی طریقے سے ہر وہ علم ہے جو دنیا میں آپ کو نقصان پہنچائے، آخرت میں آپ کو نقصان پہنچائے، وہ سارے علوم اس لفظ کے اندر آ گئے کہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَمِن قَلْبِ اللَّهِ وَمِن نَفْسِ اللَّهِ تَشْبَعُ، اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے نفس سے جو کبھی آسودہ نہ ہوتا ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی اے اللہ میرا نفس ایسا نہ ہو جائے کہ جو کبھی سیٹسفائیڈ نہ ہوتا ہو، میرے اندر ہمیشہ بے چینی نہ رہے۔ ایک انسان ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ لالچ اور حرص جس کے اندر بھرا ہوتا ہے، تو وہ انسان کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے۔ اور ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان کی دولت دیتا ہے، اس کو دنیا میں اگر کوئی چیز کم بھی ملتی ہے تو اس پر راضی رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا، وہ انسان کامیاب ہے جو اسلام لے آیا اور اس کو اتنی روزی ملی جتنی روزی سے اس کی ضرورت پوری ہو گئی، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَا، اور اللہ نے جو دیا ہے اس پر وہ سیٹسفائیڈ ہے۔ تو یہ سیٹسفیکشن بہت بڑی نعمت ہے، یہ سکون بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو معاف کرنا میرے بھائی، دنیا کی کوئی دولت، دنیا کا کوئی خزانہ آپ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آدم کے بیٹے کے لیے سونے کے 2 پہاڑ آ جائیں،
تب بھی اسے تیسرے کی ضرورت پڑے گی، اور آدم کے بیٹے کے منہ کو کوئی چیز بند نہیں کر سکتی الا التراب، سوائے قبر کی مٹی کے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی کہ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، ایسے نفس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جس کا پیٹ کبھی نہ بھرتا ہو، جو آسودہ نہ ہوتا ہو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، اور ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس دل میں خشوع نہ ہو۔ انسان کا دل کہنے کے تو معمولی سے ایک پارٹ آف باڈی ہے، معمولی سے ایک آرگن ہے، مگر دل کی شریعت میں بڑی اہمیت ہے میرے بھائی۔ انسان کی نیکی اور گناہ کا اثر ڈائریکٹ اس کے دل کے اوپر پڑتا ہے، انسان کے تقویٰ کا تعلق اس کے دل سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ کا تعلق دل سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کے بارے میں فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک ایسی چیز ہے، اگر وہ صحیح ہے تو انسان کا پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ خراب ہے انسان کا پورا جسم خراب ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ تو دل کا سخت ہونا، دل کا کٹھور ہو جانا، یہ بہت بڑا عذاب ہے میرے بھائی۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو قرآن کی آیتیں اس کے اوپر کام نہیں کرتی، اللہ کے رسول کی حدیثیں اس کے اوپر کام نہیں کرتی، نصیحت کرنے والے کی نصیحت کام نہیں کرتی۔ تو دل کی سختی بہت بڑی مصیبت ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ایسے دل سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جس دل میں خشوع نہ ہو، جس دل میں نرمی نہ ہو، جس دل میں تیرا ڈر نہ ہو۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ وَمِن دُعَاءِ اللَّهِ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اور ایسی دعا سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو قبول نہ ہوتی ہو۔ انسان دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں اور دعا قبول نہ ہو۔ اچھا، دعا قبول کب نہیں ہوتی ہے؟ یا تو دعا کے اندر اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، ملاوٹ ہو، یا پھر دعا انسان کر رہا ہے مگر حرام کھا رہا ہے، اس کی کمائی حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، یا پھر دعا کر رہا ہے مگر کسی غلط چیز کی دعا کر رہا ہے، کوئی ناجائز چیز اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، یا دعا کر رہا ہے مگر اللہ تعالیٰ سے کسی رشتے کو کاٹنے کی دعا کر رہا ہے، کسی سے رشتہ توڑنے کی دعا کر رہا ہے۔ تو یہ تمام دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ ایک انسان کی بہت بڑی بد نصیبی ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے اندر یہ بھی مانگتے کہ اے اللہ وَمِن دُعَاءِ اللَّهِ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسی دعا سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو دعا تیری بارگاہ میں قبول نہ ہوتی ہو۔ تو یہ ہے اس دعا کا مطلب۔ اس کا اپوزٹ مطلب کیا نکلا؟ کہ اے اللہ میں تجھ سے ایسا علم مانگتا ہوں جو فائدہ پہنچائے، اور ایسا نفس مانگتا ہوں جو سیٹسفائیڈ ہو جائے، ایسا دل مانگتا ہوں جس دل میں تیرا ڈر پیدا ہو جائے، اور ایسی دعاؤں کا سوال کرتا ہوں جو دعائیں تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، اس کو یاد کر لیں، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ میں ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا یخشع ومن دعاء لا یستجاب لذلک۔ یہ دعا آپ کو ایک دعا کی بڑی مشہور کتاب آتی ہے حصن المسلم، بہت آتھینٹک دعا کی کتاب ہے، اور آپ کو گوگل پلے اسٹور پر اس کا ایپ بھی مل جائے گا۔ بہت مستند اور آتھینٹک کتاب ہے، اس کے اندر بھی آپ کو یہ دعا مل جائے گی۔ اس دعا کو ضرور یاد کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین یہ جو چاروں چیزیں ہم اس دعا کے اندر مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو ان چاروں چیزوں سے، جن 4 چیزوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی تھی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی دعاؤں کو سیکھنے کی اور انہیں اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔